السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں عظیم قبرستان میں موجود ہوں اور آج کی رات لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہے، اور میں فی الوقت قبرستان میں موجود ہوں۔ اس رات کے ذریعے میں کچھ میسج، کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی، جو انسان دنیا میں آیا ہے نا، اس شخص کو دنیا فانی سے واپس اپنے رب کی طرف اس کو لوٹنا ہے اس کو۔ قرآن بھی بتاتا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، جس کا ترجمہ کنزُ الایمان یہ ہے کہ ہم لوگ، پورے لوگ واپس دوبارہ اپنی رب کی طرف لوٹ جائیں گے، اور موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ یعنی جب کوئی فاجر شخص یعنی گنہگار شخص جب مرتا ہے نا بھائی، گنہگار فاجر شخص جب مرتا ہے نا، تو قبر اس کو پکار پکار کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ میرے پاس تیرا آنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا میرے پاس آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب فاجر شخص کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا بھائی، اللہ اکبر، رائٹ اور لیفٹ کی جو زمین رہتی ہے جہاں پہ مردے کو ہم دفناتے ہیں، وہ زمین اس کی پھسلیاں توڑ دیتی ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے پھسلیوں کے، اور اس کی قبر میں آگ ڈالی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ فاجر شخص، گنہگار شخص کی میں آپ لوگوں کو بات کر رہا ہوں، ایسا انجام رہتا ہے قبر کے اندر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر ہی پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس جگہ سے آسانی کے ساتھ وہ گزر گیا تو اس کے لیے بہت بڑھیا بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب کوئی دنیا فانی سے مومن بندہ مرتا ہے نا، یعنی نیک بندہ، جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، حضور کی محبت تھی، اور ہر وہ بری چیز سے وہ ہمیشہ بھر دنیا میں محفوظ رہتا تھا نا، نیک بندہ، پرفیکٹلی مومن جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کی خوشخبری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو پہلے آپ حدیث سنیے۔ جب کوئی مومن مرتا ہے نا تو زمین اس کا انتظار کرتی ہے، زمین کہتی ہے کہ تیرا میرے پاس آنا بہت اچھا ہے اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ آسمان سجایا جاتا ہے، آسمان، اور جب مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے نا بھائی، مومن کو، تو اس کے لیے راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یعنی اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، آسانی ہے۔ اب زمین کہتی ہے کہ تیرا میرے پاس آنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی مومن مرتا ہے نا، اس کی قبر کو لمبی کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی قبر کو چوڑی کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کے اندر روشنی آتی ہے، بلکہ جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، بس وہ انتظار کرتا ہے کہ کب حضرت عزرائیل آئے اور میری روح نکالے اور میں قبر میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی زیارت کروں، سبحان اللہ۔ تو ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو آپ میری گفتگو سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی بندہ دنیا میں کتنا بھی بڑا امیر ہو، پیسے والا ہو،
یا پراپرٹی والا ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو دنیائے فانی سے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی انسان کی مثال یہی ہے، یہاں تک ہی ہے۔ جو آج کل ہم حقیقت باتیں بتا رہا ہوں، جو لائف میں چل رہے ہیں، آج کل ہم دنیا کے پیچھے دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی دونوں تعلیمات ہے کہ تم دین بھی کرو، دنیا بھی کرو، لیکن آج کل پورے دنیا کے پیچھے ہی ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، اس منزل کو بھول گئے ہیں۔ یہ جو منزل ہے نا، اس منزل کو ہم لوگ کیا کرے ہیں، بھول گئے ہیں۔ تو اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں نا، تو انشاءاللہ دنیا کی خواہشات سے، تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ہم اس جگہ پہ مرنے کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر ہمارے لیے راحت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، حضور سے محبت کرنا ہے، اور اپنا عقیدہ اور ایمان بچانا ہے انشاءاللہ۔ تب جا کے ہم قبر میں آرام کے ساتھ سو جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، غفلت کی زندگی گزاریں گے، تو وہی حشر ہوگا ہمارا، وہی حشر ہوگا۔ قبر کے منازل سے گزرنا ہے، قبر میں عذاب ہوگا، منکر نکیر سختی کے ساتھ سوال جواب کریں گے، قبر میں آگ ڈالی جائے گی، ہم وہ کیسا برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو خدا را اس جگہ کو آپ یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج لیلۃ القدر ہے، یعنی بڑی رات ہے، تو میں بولا کہ آج تمام مسلمانوں کو ایک میسج دیتے ہیں لیلۃ القدر کے ذریعے۔ شب قدر کا دن ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں قبر کا جو عذاب ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ماہ رمضان سے پہلے جو گنہگار تھے، جن کو قبر میں عذاب دیا جاتا تھا، تو ان کا عذاب عید کے بعد اسٹارٹ ہوگا۔ عید کے بعد نہیں، معاف کرنا، جیسا عید کا چاند دکھتا ہے نا، تو اس کے بعد ان کے اوپر عذاب اسٹارٹ ہوگا۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو عذاب میں مبتلا ہیں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ عید کے بعد جن کو عذاب ہونے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی باغ میں سے ایک باغ بنائے، اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش نصیب فرمائے۔ آمین۔ لیلۃ القدر سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی آمین بولیے گا۔ تو ان جگہوں کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، کوئی کسی کا کام آنے والا دنیا میں نہیں ہے، لاسٹ منزل ہماری یہی ہے، ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں، عامل صالح کریں، تو ہمارے لیے قبر میں جانا بہتر ہے۔ اگر عامل صالح نہیں کرے، گنہگار تھے، تو منازل بہت خطرناک ہے۔ قبر کے مرنے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ بس میسج یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، ہر وہ گناہ سے محفوظ رہو، اور غیبت، چغلی، ماں باپ کی نافرمانی، حرام کھانا، ہر وہ غلط بات سے آپ محفوظ رہنے کی کوشش کریے، بچنے کی کوشش کریے۔ زیادہ راتوں کی تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی کوشش کریے، یہی ہمارے لیے بہتر زندگی ہے۔ نہیں تو موت کب آنی ہے، کیا نہیں، ہم کو ایک لمحہ بھی نہیں پتہ۔ موت کا فرشتہ ہم کو کنٹینیوسلی دیکھتا ہے، فلاں تجھے مرنا ہے بول کے بھی فرشتہ کہتا ہے کہ وہ چیز وہ آنے سے قبل، وہ وقت آنے سے قبل ہم کو سیدھے راستے پہ آنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں میرے بندوں کو عذاب میں مبتلا کروں، یہ اللہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بس کوشش کریے آپ کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ تو دعا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حضور کی محبت عطا کرے، اور اللہ اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام مومنات جو بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت تمام کی مغفرت فرمائے، اور جن کو عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد جن کو عذاب ہونے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر کرم فرمائے، رحم کی نظر فرمائے، اور اللہ ان کو کروٹ بٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ جو بھی جملے بولا ہوں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین یا رب العالمین.